ادب نامہ میں خوش آمدید۔ شخصیت سیریز میں آج ہم بات کریں گے منیر نیازی کی۔ منیر نیازی 19 اپریل 1928 کو ہوشیارپور کے قصبہ خانپور کے ایک پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد فتح خان محکمہ انہار میں ملازم تھے، لیکن خاندان کے باقی لوگ فوج یا ٹرانسپورٹ کے شعبہ سے وابستہ تھے۔ منیر 1 سال کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی پرورش ماں اور چچاؤں نے کی۔ ان کی والدہ کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا اور انہی سے ادبی مذاق منیر نیازی میں منتقل ہوا۔ لڑکپن سے منیر کو جب بھی کوئی چیز حیران کرتی وہ اسے شعری واردات میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ شروع میں انہوں نے نظم اور غزل کے علاوہ کچھ افسانے بھی لکھے تھے جن کو بعد میں انہوں نے مسترد کر دیا۔ منیر نے ابتدائی تعلیم مونٹ گمری موجودہ ساہیوال میں حاصل کی اور یہیں سے میٹرک کا امتحان پاس کر کے نیوی میں بطور سیلر ملازم ہو گئے، لیکن یہاں کی ڈسپلن ان کے مزاج کے خلاف تھی۔ ملازمت کے دنوں میں بمبئی کے ساحلوں پر اکیلے بیٹھ کر ادبی دنیا میں شائع ہونے والے سعادت حسن منٹو کے افسانے اور میرا جی کی نظمیں پڑھتے تھے۔ انہی دنوں میں ان کا ادبی شوق پروان چڑھا اور انہوں نے نیوی کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور اپنی تعلیم مکمل کی اور ساتھ ہی لکھنے لکھانے کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے لاہور کے دیال سنگھ کالج سے BA کیا اور اسی زمانے میں کچھ انگریزی نظمیں بھی لکھی۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی ملک کا بٹوارا ہو گیا اور ان کا سارا خاندان پاکستان چلا گیا۔ یہاں انہوں نے ساہیوال میں ایک اشاعتی ادارہ قائم کیا جس میں خسارہ ہوا۔ چھوٹے موٹے ناکام کاروبار کرنے کے بعد منیر نیازی لاہور چلے گئے، جہاں مجید امجد کے اشتراک سے انہوں نے ایک پرچہ 7 رنگ جاری کیا۔ انہوں نے مختلف اخباروں اور ریڈیو کے لیے بھی کام کیا۔ 1960 کی دہائی میں انہوں نے فلموں کے لیے گانے لکھے جو بہت مشہور ہوئے۔ ان میں 1962 کی فلم شہید کے لیے نسیم بانو کا گایا ہوا گانا اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو، اور اسی سال فلم سسرال کے لیے مہدی حسن کی آواز میں جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں، اور اسی سال نور جہاں کی آواز میں جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا بہت مقبول ہوئے۔ 1976 کی فلم خریدار کے لیے ناہید اختر کی آواز میں ان کا گانا زندہ رہیں تو کیا ہے جو مر جائیں ہم تو کیا بھی بہت مقبول ہوا، لیکن بعد میں وہ پوری طرح اپنی ادبی شاعری میں غرق ہو گئے۔ منیر اپنی جاذب شکل و صورت کے طفیل خواتین میں بہت پسند کیے جاتے تھے۔ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ان کو کم و بیش 40 بار عارضہ عشق لاحق ہوا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا، یہ لیلا مجنوں کا زمانہ تو ہے نہیں کہ چلمن کی اوٹ سے محبوب کا رخ روشن دیکھ کر ساری عمر گنوا دی جائے۔ اب تو قدم قدم پر ہماری ہمدم و ہمراز عورت ہے، پھر بھلا ایک کے پلو سے بندھ کر کس طرح زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ بہرحال 1958 میں انہوں نے بیگم ناہید سے شادی کر لی تھی۔ منیر نیازی کے یہاں بے پناہ عنایت تھی، وہ کسی شاعر کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ قدیم شعراء میں بس میر، غالب اور سراج اورنگ آبادی ان کو پسند تھے۔ اپنے عہد کے شاعروں کو زیادہ سے زیادہ وہ ٹھیک ٹھاک یا بعض کو اچھا کہہ دیتے تھے۔ بڑا شاعر ان کی نظر میں کوئی نہیں تھا۔ کشور ناہید کو وہ اچھی شاعرہ اور پروین شاکر کو دوسرے درجہ کی شاعرہ کہتے تھے۔ منیر نیازی ان شاعروں میں ہیں جن پر 2 مختلف زبانوں اردو اور پنجابی کے ادب نواز اپنا بڑا شاعر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی طرح منیر نیازی نے شاعری کی اصناف غزل اور نظم میں بھی اپنی شاعری کے معیار کو یکساں طور پر بلند رکھا۔ انہوں نے گیت اور کچھ نثری نظمیں بھی لکھی۔ منیر نیازی کثرت سے شراب نوشی کے عادی تھے اور شراب کو اپنے سوا سب کے لیے برا کہتے تھے۔ آخری عمر میں ان کو سانس کی بیماری ہو گئی تھی اور اسی بیماری میں 26 دسمبر 2006 کو ان کا انتقال ہوا۔ حکومت پاکستان نے انہیں پہلے ستارہ امتیاز اور پھر پرائڈ آف پرفارمنس کمال فن کے تمغوں سے نوازا۔ 20ویں صدی کی آخری نصف دہائی کو منیر نیازی کا عہد کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی اردو اور پنجابی شاعری کے ذریعے کم از کم 3 نسلوں پر گہرے اثرات مرتب کیے اور اپنے وجود کے ایسے گہرے نقش بٹھائے کہ وہ اپنے عہد کے لیجنڈ بن گئے اور ان کی شاعری کلاسیک کا درجہ پا گئی۔ انہوں نے اردو کی کلاسیکی روایت یا دبستان کا اثر قبول نہیں کیا، بلکہ ایک نئے دبستان کی طرح ڈالی۔
جس کی تقلید تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ وہ ایک طلسماتی جزیرہ ہے جس کا نظارہ باہر سے ہی کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی اندر گیا تو اس میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان کی شاعری طلسم خانہ حیرت ہے۔ ان کی شاعری پورے عہد کے احساس اور رویوں کا عطر ہے۔ وہ اپنے عہد اور اس کے رویوں کی تشریح نہیں کرتے، بلکہ چند سطور اور چند لفظی تصویروں میں اپنے عہد اور اس میں جینے والے انسانوں کے احساسات اور رویوں کی اصل بنیاد کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ پھر ان سے معنی کی طویل داستانیں خود بخود مرتب ہوتی چلی جاتی ہیں۔ معنی کی انہی امکانی سطحوں کی بدولت منیر نیازی کی شاعری ہمہ گیر اور ہمہ جہت ہے، اور ہر شخص اپنی توفیق و صلاحیت کے مطابق سمتیں تلاش کر سکتا ہے۔ ان کی شاعری میں انسانی زندگی کے جہنم جیسا میدان بھی ہے اور انسان کی کھوئی ہوئی جنت بھی۔ منیر نیازی کی شاعری ان دونوں سے مل کر ایک اکائی کی صورت اختیار کرتی ہے۔ منیر نیازی کی شاعری ایک طویل جلا وطنی کی پہلی جھلک دیکھنے سے مماثلت رکھتی ہے۔ ان کی شاعری میں حیران کر دینے والے، بھولے ہوئے، گمشدہ تجربوں کو زندہ کرنے کی ایسی غیر معمولی صلاحیت ہے جو دوسرے شاعروں میں نظر نہیں آتی۔ منیر کی شاعری کی وابستگی نظریات یا علوم کے ساتھ نہیں، بلکہ شاعری کی اصل اور اس کے جوہر کے ساتھ ہے۔ خود کو بطور شاعر شناخت کر کے اپنے وجود کا بطور شاعر ادراک اور اس پر ایمان منیر نیازی کو اپنے عہد کے آدھے شاعروں میں پورے شاعر کا درجہ دیتا ہے۔ منیر نیازی ایسے شعراء میں سے ہیں جنہوں نے اپنی پہچان کو اس فضا میں مستحکم کیا جو ان کی شاعری سے خود بخود مرتب ہوتی چلی گئی۔ اس فضا میں اسرار بھی ہے اور ملگجی روشنی بھی، جو اسرار کو علامت اور استعارے کے ذریعے کھولتی ہے اور ایک انوکھی کیفیت کاری کو منتقل کر دیتی ہے۔ انہوں نے سیدھے، سچے جذبات، حسی تجربات اور ماضی کے خوشگوار سپنوں اور یادوں کی شاعری کی ہے۔ ان میں سے بعض جذبے اور حسی تجربے اردو شاعری کو خاص منیر نیازی کی دین ہے۔ بانو قدسیہ منیر نیازی کے بارے میں لکھتی ہیں: میں منیر نیازی کو صرف ایک بڑا شاعر تصور نہیں کرتی، وہ پورا اسکول آف تھاٹ ہے، جہاں ہیولے، پرچھائیں، دیواریں، ان کے سامنے آتے جاتے موسم اور ان میں سرسرانے والی ہوائیں، کھلے دریچے، بند دروازے، اداس گلیاں، گلیوں میں منتظر نگاہیں، اتنا بہت کچھ منیر نیازی کی شاعری میں بولتا، گونجتا اور چپ سادھ لیتا ہے کہ انسان ان کی شاعری میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ منیر کی شاعری حیرت کی شاعری ہے، پڑھنے والا اونگ ہی نہیں سکتا۔